السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ ویسے میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے آج میری طبیعت بڑی خراب ہے، قسم سے کیا ہی بتاؤں۔ ایک تو صبح سے فلو شروع ہو گیا اور اوپر سے اتنا میرے گلے میں درد۔ سب کہہ رہے ہیں کہ موسم چینج ہو رہا ہے، میں کہہ رہا ہوں موسم چینج کدھر سے ہو رہا ہے؟ کوئی چینجنگ نہیں آ رہی، گرمی اوپر سے بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تو اوپر سے آج میں عید کے چکر میں بازار سے بھی ہو کے آئی ہوں، تو تب جب سے بازار سے ہو کے آئی ہوں میرے سر میں اتنا شدید قسم کا درد ہے، مجھ سے ایپیسوڈ ہی نہیں لکھی جا رہی تھی۔ میں نے پہلے سوچا میں 6 بجے کے آس پاس میں ریکارڈنگ کرنا شروع کر رہی تھی کہ پھر سے بازار جانا پڑ گیا مجھے جو جوتی لے کر آئی تھی وہ تھوڑی شارٹ تھی، چھوٹی تھی، تو اس کو میں سائز چینج کرنے کے لیے لے کر گئی تو وہ بھی چینج نہیں ہوئی، اس کو بھی واپس لے کے آ گئے اور سر میں بھی اپنے درد کروا لیا۔ تب سے میرے سر میں کوئی آرام نہیں آ رہا، میری طبیعت بہت خراب ہے، تو مجھے نہیں لگتا میں ریکارڈنگ کر پاؤں گی۔ تو آج میں دوسرے ناول کی میں نے آج جنون یارم کی وائس ریکارڈنگ کرنی تھی، تو وہ بھی میرے سے نہیں ہوئی یار، قسم سے۔ یہ جو عید کے دن ہوتے ہیں نا، بندہ بڑا بزی ہوتا ہے، بندے سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ ہم آج کے ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے، جلدی پڑھنے کی کوشش کروں گی یار، میری آنکھیں کھل ہی نہیں رہی ہیں آج تو یار۔ ستمبر کس نمبر 42 ہی ہے یا 41 ہے، مجھے یہ بھی یاد نہیں ہے۔ خیر میرا دماغ پوری طرح سے گمنگ ہوا پر ہے، تو یار ستمبر کس نمبر 42 ہی کر لیتے ہیں ہم۔ تحریر عریشہ۔ اسلام آباد کی حدود میں داخل ہوتے انہیں دوپہر کے 11 بج چکے تھے۔ اس اپارٹمنٹ سے وہ لوگ سیدھے اپنے سوات والے گھر آئے تھے، جہاں پر اس نے سارے کام کا مینیو وغیرہ چیک کرتے ہوئے اپنے سارے ملازمین کو ہدایت دی تھی کہ وہ جلد ہی واپس آنے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن اس سے پہلے جتنے دن تک وہ یہاں رہنے والا تھا اس کا سارا اسکیڈیول تیار کر کے اس نے اپنے ملازموں کو دیا تھا۔ یہ ہوٹل اس کا خواب تھا جس میں وہ کسی طرح کی کوئی غلطی کرنے کی گنجائش نہیں نکال سکتا تھا۔ سوات میں وہ آخری رات گزار کر فجر کی نماز ادا کر کے وہاں سے نکلے تھے اور اب 11 بجے کے آس پاس وہ لوگ اسلام آباد کی حدود میں داخل ہوئے تھے۔ اس کا ارادہ رائک سے بات کرنے کا تھا، لیکن پھر یہ سوچ کر کہ وہ گھر ہی جا رہا ہے اس نے کوئی بات نہیں کی تھی۔ اس کے دماغ میں اب تک رائک کے وہی الفاظ گونج رہے تھے کہ وہ اسے کوئی تکلیف نہیں دے گا۔ رائک اسے صرف ایک ہی تکلیف دینے والا تھا، اس کی بہن کو طلاق دے کر۔ تو کیا اس نے اپنا فیصلہ بدل دیا تھا؟ کیا وہ طلاق نہیں دے رہا تھا؟ لیکن کیسے؟ وہ تو ہمیشہ سے ہی اسے چھوڑنے کا ارادہ رکھتا تھا، تو اچانک سے اس نے اپنا فیصلہ کیسے بدل لیا تھا؟ اس کے دماغ میں بہت سارے سوال چل رہے تھے جن کا جواب اسے حویلی پہنچ کر ملنا تھا۔ اس نے اپنی گاڑی کی سپیڈ تیز کرتے ہوئے ایک گہری نظر نیند میں سوتی آئرا کی طرف دیکھا تھا۔ اس نے کل رات آئرا کو سونے نہیں دیا تھا، جس کا بدلہ اب وہ اس سے اکیلے سفر کروا کر لے رہی تھی۔ یہ سفر اس کے لیے جتنا دلکش تھا اتنا ہی بورنگ بھی تھا۔ دلکش اس لیے کیونکہ اس کی ہمسفر اس کے ساتھ تھی، اور بورنگ اس لیے کیونکہ وہ سو رہی تھی۔ پری نے دروازہ کھولا تو سامنے زارق کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر اسے حیرت ہوئی تھی۔ وہ آج
اتنا جلدی کیسے آ گیا تھا؟ اس کے آنے کی ٹائمنگ تو تقریباً 3 بجے کے بعد تھی۔ سارق، آپ اتنا جلدی آ گئے؟ اس کے لبوں پر بڑی خوبصورت سی مسکراہٹ کھلی تھی اسے اپنے سامنے دیکھ کر۔ ہاں، بس مجھے اپنی بے باک اور بولڈ سی بیوی کی بولڈنس دیکھنی تھی تو آ گیا تم سے ملنے کے لیے۔ اب اگر تم اجازت دو تو میں اندر بھی آ سکتا ہوں، اس نے یوں ہی دروازے پہ کھڑے ہوتے ہوئے کہا تو اس نے فوراً بوکھلا کر پورا دروازہ کھول دیا تھا۔ وہ کب سے اسے دروازے پر روکے ہوئے تھی۔ سوری، وہ مجھے خیال نہیں آیا۔ آئیے، اندر آ جائیے، وہ اسے راستہ دیتے ہوئے بولی تو اس نے اندر داخل ہوتے دروازہ اندر سے لاک کیا تھا۔ لو جی بیگم صاحبہ، آ گیا میں اندر بھی۔ وہ مسکراتے ہوئے اندر داخل ہوتا اس کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا، جہاں وہ کچن میں شاید شام کے لیے کھانا تیار کر رہی تھی۔ یہ سب کچھ بعد میں کر لینا، پہلے ذرا کمرے میں آ کر مجھے اپنی بولڈنس کے 2-3 نظارے دکھا دو۔ وہ کچن کے دروازے پر کھڑے ہوتے ہوئے بولا تو پڑی کی ریڑھ کی ہڈی سنسنائی تھی۔ جی وہ میں کھانا، وہ گھبرائے ہوئے لہجے میں بولی۔ ہاں، یہ کھانا شانا ہم بعد میں آرام سے بنا لیں گے، پہلے ذرا تمہاری بولڈنس دیکھنی ہے۔ روم میں آؤ، سارق اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا، جبکہ وہ پوری طرح سے کنفیوز ہوئی تھی۔ اب اس کے پاس کوئی بہانہ نہیں تھا، اسے اپنے شوہر کو اپنی بے باکی دکھانی تھی، تبھی تو وہ اسے مزید بے باک چڑیلوں کے پاس جانے سے روک سکتی تھی۔ ہاں، وہ کچھ بھی کر سکتی تھی اسے لڑکیوں سے بچانے کے لیے۔ وہ کسی بھی حد تک جا سکتی تھی۔ وہ کچھ بھی کر سکتی تھی اسے ایسی لڑکیوں سے بچانے کے لیے، وہ کسی بھی حد تک جا سکتی تھی۔ اس نے چولہا بند کرتے ہوئے ہانڈی اتار کر ایک سائیڈ رکھی تھی اور پھر خود میں ہمت جمع کرتے ہوئے وہ بیڈ روم کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ آؤ بیگم، اتنا ٹائم کیوں لگا رہی ہو؟ چلو جی، اب کہاں سے بولڈنس دکھانا شروع کرنی ہے؟ وہ اسے کمرے میں آتے دیکھ کر کہنے لگا تھا۔ اس نے بس ابھی اپنی شرٹ اتاری تھی، ارادہ شاور لینے کا تھا، جبکہ اسے یوں بنا شرٹ کے دیکھتے پری کے ماتھے پر پسینے کی ننھی ننھی سی بوندیں نمودار ہوئی تھی۔ میرے خیال میں ہمیں یہ ساری باتیں رات کو کرنی چاہیے، ابھی تو سب لوگ آ رہے ہوں گے۔ میں سوچ رہی تھی کہ کھانا تیار کر دیتی ہوں۔ وہ بہانے بنا رہی تھی، جبکہ وہ مسکراتے ہوئے اس کے قریب آتا اچانک اس کی کمر میں
اپنا ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب کھینچ چکا تھا۔ وہ ایک دم سے اس کے کشادہ سینے کا حصہ بنتے ہوئے اس کی دھڑکنوں کے بے حد قریب آ گئی تھی۔ اس دن تم نے میرا بہت احساس کیا تھا۔ شاپنگ کرتے ہوئے تم نے کوئی نائٹی نہیں خریدی تھی، وہ بہت مہنگی تھی۔ میرے خیال میں تم میرا زیادہ خرچہ نہیں کروانا تھا، لیکن ڈارلنگ تم تو میری بیوی ہو، میری ساری تنخواہ پر تمہارا حق ہے، تو سوچا کہ میں تمہارا احساس کرتے ہوئے اپنی بے باک بیوی کے لیے خوبصورت سی نائٹی کا انتظام کرتا ہوں۔ تو آتے ہوئے میں نے تمہارے لیے ایک خوبصورت سی نائٹی خریدی ہے، جو تم مجھے ابھی پہن کر دکھاؤ گی۔ ڈونٹ وری، کوئی بھی نہیں آنے والا آج شجر تبریز کو لے کر اپنے ساتھ فلم دیکھنے جائے گا، جبکہ ارزق آج کالج میں بہت مصروف ہے۔ ہم دونوں اکیلے ہیں یہاں پر۔ تم مجھے آرام سکون سے یہ نائٹی پہن کر دکھا سکتی ہو۔ مجھے تمہاری بے باکی کے خوبصورت نظارے دیکھنے ہیں۔ میں انتظار کرتا ہوں۔ وہ ایک پیکٹ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا تو وہ کانپ کر رہ گئی۔ اسے امید نہ تھی کہ اس کا بہانہ اس کے گلے پڑ جائے گا۔ کیا ہوا؟ پکڑو نا۔ ایسے بت بنے کھڑے دیکھ کر اس نے پھر سے کہا تو پری نے فوراً اپنے کانپتے ہاتھوں سے وہ پیکٹ تھام لیا تھا، جبکہ اس کے ہاتھ کی کپکپاہٹ کو زارق نے بہت شدت سے محسوس کیا تھا۔ کیا ہوا؟ تم ٹھیک ہو نا؟ اس طرح سے کانپ کیوں رہی ہو؟ زارق نے اسے مزید نروس کرتے ہوئے کہا تو اس نے فوراً نفی میں سر ہلایا تھا۔ نہیں، کانپ تو نہیں رہی، بس ایسے ہی، اس نے پیکٹ پکڑتے ہوئے کہا تو زارق نے نرمی سے ہاں میں سر ہلایا تھا، جبکہ اس کا کانپتا ہوا لہجہ اسے مزہ دے رہا تھا۔ جاؤ، جلدی سے پہن کر آؤ، میں بھی تو دیکھوں میری بیوی کتنی بولڈ اور بے باک ہے۔ وہ مزید کہتا شرٹ لیس ہی بیڈ پر جا کر لیٹ گیا تھا، جبکہ پری کے لیے ایک ایک قدم اٹھانا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ بڑی مشکل سے واش روم تک اپنے آپ کو گھسیٹتے ہوئے لائی تھی۔ وہ کیسے اس طرح کی بے خدا نائٹی پہن کر اس انسان کا سامنا کرے گی؟ وہ تو ایسی ڈریسز اس کے سامنے پہننے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ڈارلنگ، آئی ایم ویٹنگ، جلدی کرو، اس نے اسے دروازے پر کھڑے دیکھ کر پھر سے کہا تو وہ فوراً دروازہ بند کر گئی تھی، جبکہ زارق کے لبوں پر بڑی دلکش مسکراہٹ ابھری تھی۔ اس نے اپنی ساری ہمت جمع کرتے ہوئے خود کو سمجھایا تھا کہ کوئی بات نہیں، وہ کوئی غیر نہیں،
اس کا شوہر ہے، اپنے مشن کی وجہ سے اس سے دور ہے، لیکن جلد ہی وہ سارے فاصلے مٹا کر اسے اپنا بنانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس نے اس کے ساتھ زندگی گزارنی تھی، تو کیا وہ اس کے لیے ایک بے خدا نائٹی نہیں پہن سکتی تھی؟ ہاں، وہ اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھی۔ اس نے آنکھیں بند کرتے ہوئے پیکٹ سے وہ بے خدا نائٹی کھینچ کر نکالی تھی۔ جلدی کرو ڈارلنگ، کیا اندر پھنس چکی ہو؟ کتنا انتظار کروں میں؟ باہر زارق نے دروازہ کھٹکھٹایا تھا، جبکہ وہ حیرت سے اپنے ہاتھ میں پکڑے پیکٹ کو دیکھ رہی تھی، جس میں نائٹی کے بجائے ایک بے حد خوبصورت ریڈ کلر کی فراک تھی۔ زارق، یہ تو اس نے کچھ کہنا چاہا۔ ہاں، جلدی سے پہن کر باہر آؤ، میں ویٹ کر رہا ہوں، اس نے پھر سے کہا۔ لیکن زارق، اس میں نائٹی نہیں، وہ ریڈ کلر۔ ہاں، ریڈ کلر میرا فیورٹ کلر ہے، میں تمہیں اس کلر میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ انتظار مت کرواؤ جانو، جلدی کرو، وہ پھر سے بولا تھا، جبکہ وہ اسے سمجھانا چاہتی تھی کہ اس کا پارسل شاید چینج ہو گیا ہے۔ زارق، اس میں کوئی ڈریس ہے، وہ پھر سے بولی تھی۔ جلدی کرو یار، میں اتنا انتظار کیوں کروا رہی ہو؟ تم صرف ٹائم ویسٹ کر رہی ہو۔ تمہارے لیے اپنے پیریڈز مس کر کے آیا ہوں میں، وہ باہر سے بولا۔ تو اب کی دفعہ وہ بنا کوئی جواب دیے اس ڈریس کو کھول کر سامنے رکھ چکی تھی، جو کہ بے تحاشا خوبصورت تھی۔ اور اتفاق کی بات یہ تھی کہ جس کے ساتھ اس کا پارسل چینج ہوا تھا، شاید اس کا سائز بھی پری کے سائز جتنا تھا۔ میں کیا کر سکتی ہوں؟ پارسل ان کا چینج ہوا ہے، میں تو نائٹی پہننے کے لیے تیار تھی نا۔ اللہ جی ہی نہیں چاہتے کہ میں ایسی بے خدا اور گندی ڈریس پہنوں، اس لیے تو اس بے خدا ڈریس کو اتنا اچھا بنا دیا۔ اللہ جی، میں نے اپنے شوہر کی نافرمانی نہیں کی ہے، وہ خود غلط چیز لائے ہیں، کم سے کم پارسل چیک کر کے لانا چاہیے تھا نا۔ میں بالکل بے قصور ہوں، وہ آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، جلدی سے ڈریس چینج کرنے لگی تھی۔ اندر تک ایک سکون چھایا ہوا تھا۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر تھا کہ اس کو وہ گھٹیا اور بے خدا قسم کے کپڑے پہننے کی ضرورت نہیں پڑی تھی۔ ہاں، وہ اپنے شوہر کے لیے وہ کپڑے پہن بھی لیتی، اسے خوش کرنے کے لیے تھوڑی دیر بے باکیاں دکھا دیتی، لیکن اس کا دل اس چیز کے لیے راضی نہیں تھا۔ تبھی تو خدا نے اس کی مدد کی تھی۔ یقیناً
زارق کا پارسل چینج ہو گیا تھا اور اسے اندازہ نہیں تھا۔ شاید اس نے ریڈ کلر کی نائٹی دی ہوگی تو پیکنگ والے سے کوئی مسٹیک ہو گئی ہوگی۔ خیر جو بھی ہوا تھا، اس نے جلدی سے کپڑے پہنتے ہوئے دوپٹہ اپنے سر پر اوڑھنے کے بجائے گلے میں ڈالا تھا۔ ہاں، تھوڑی بہت بے باکی تو اس کو دکھانی ہی تھی نا، اسے ثابت کرنا ہی تھا کہ وہ بولڈ اور بے باک ہے۔ اب پارسل ایکسچینج ہو گیا تو اس میں اس بیچاری کا کیا ہی قصور ہے؟ بیٹا، آج یہ کپڑے پہن لو۔ یہ کپڑے بھی بالکل استعمال نہیں ہوئے ہیں۔ انہوں نے ایک سوٹ رکھا تھا اس کے لیے نکال کر، کل بھی وہ اس کے لیے ایسا ہی ایک سوٹ لے کر آئی تھی اور پرسوں بھی۔ یہ اب کس کے کپڑے میرے لیے لا رہی ہیں؟ 3 دن سے آپ مجھے کس کے کپڑے دے رہی ہیں؟ الوینا نے ان سے سوال کیا تھا۔ یہ کپڑے بالکل نئے ہیں، یہاں تک کہ کل والی ڈریس کی تو پیکنگ بھی اس نے خود کھولی تھی، لیکن یہ کپڑے اس کے ماپ کے نہیں تھے، اسے تھوڑے زیادہ فٹ تھے اور وہ اتنے فٹنگ میں کپڑے نہیں پہنتی تھی۔ میری بیٹی آئرا کے ہیں، تمہاری بھابھی کے۔ ہو سکتا ہے میں تھوڑی سے یہ فٹنگ میں مسئلہ کرتے ہوں۔ میری بیٹی بہت کمزور ہے، بازار کے سائز کے کپڑے بھی اسے نہیں آتے، بعد میں ان کی بھی فٹنگ کرواتی رہتی ہے۔ پچھلے مہینے ہی اس نے یہ کپڑے بنوائے تھے، لیکن ازبک کو یہ رنگ پسند نہیں تھے نا، تو اس نے استعمال نہیں کیے۔ اس کا ہان بڑا ضدی ہے، اسے جو پسند نہیں ہوتی وہ آئرا کو نہیں کرنے دیتا۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے بتایا تو اپنے بھائی کے ذکر پر وہ بھی مسکرائی تھی۔ یعنی میرے لالا میری بھابھی سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں؟ اس نے متجسس انداز میں پوچھا۔ پیار؟ یہ پیار محبت بہت چھوٹے لفظ ہیں۔ ازبک درانی دیوانہ ہے آئرا کا، تم پورے خاندان سے لڑا تھا اس سے شادی کرنے کے لیے، وہ کسی بھی حد تک جانے کو تیار تھا۔ ہاں، کسی بھی حد تک جانے کو تیار تھا، تب ہی تو تمہارے بھائی نے ان کی بیٹی کے ساتھ زیادتی کی تھی۔ آدھی رات کو نشے کی حالت میں اس کے کمرے میں جا کر اس کا ریپ کیا تھا۔ بیچاری کی حالت دیکھ کر اب بھی رونا آ جاتا ہے۔ خیر، اس کا بھی کیا قصور ہے؟ اب جیسا باپ ویسا بیٹا۔ تمہیں تو پتہ ہی ہے نا تمہاری ماں کے ساتھ کیا کیا تھا تمہارے باپ نے، بس وہی کہانی دہرائی ہے تمہارے بھائی نے۔ لیکن تمہیں یہ کپڑے پہننے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں کسی ناجائز گند کی چیز اپنی بہو کے بدن پر نہیں پڑنے دوں گی۔ کل تمہارے بدن پر یہ کپڑے دیکھ کر مجھے اندازہ نہیں ہو سکا کہ یہ کپڑے کس کے ہیں۔
کل رات کو ایک آرڈر ریسیو ہوا تھا۔ رائک نے تمہارے لیے کچھ ڈیزائنرز کپڑے منگوائے ہیں۔ مجھے یاد نہیں تمہیں دینے کی، تو یہ عورت تمہیں اپنی بیٹی کی اترن پہنانے لگی۔ فارحہ تمہاری بیٹی میری بہو کی بھابھی ضرور ہوگی، لیکن تم یہ کیسے بھول گئی کہ اس کے بدن کے لیے بننے والا کپڑا پاک نہیں؟ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ آنٹی، آپ کو شرم آنی چاہیے۔ ایسی بات کرتے ہوئے ایلوینا کو غصہ آ گیا تھا۔ ہاں، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا سامنے بیٹھی اس عورت یا اس کی بیٹی سے، اسے اپنے بھائی کی بیوی سے، اور یہ عورت اسے فرق پڑتا تھا اپنے بھائی کی بیوی سے، اور یہ عورت کیسے اس کے بھائی کو ریپسٹ کہہ رہی تھی؟ کیا اس کا بھائی کسی کی عزت لوٹ سکتا تھا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اسے اپنے بھائی پر پورا یقین تھا۔ بے شک وہ اس سے کبھی ملی نہیں تھی، اسے کبھی دیکھا نہیں تھا، لیکن اس کا بھائی ریپسٹ نہیں ہو سکتا تھا۔ سچ کہہ رہی ہوں، تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے کسی ناجائز گند کے کپڑوں کو ہاتھ لگانے کی۔ تمہارے لیے کچھ ڈریسز رائک نے منگوائے ہیں، انہی میں سے جو پسند آئے وہ رکھ لینا، اور جو پسند نہ آئے کسی ملازمہ کو دے دینا۔ وہ کہہ کر باہر نکل گئی تھی، جبکہ اس نے ایک بے بس سی نظر فارحہ بیگم کو دیکھا تھا، جو اس کے پاس کھڑی آنسو بہا رہی تھی۔ آپ ٹھیک ہیں آنٹی؟ اس نے بے حد نرمی سے پوچھا تو وہ آنسو صاف کرتی مسکرا دی تھی۔ ہاں بیٹا، میں ٹھیک ہوں۔ مجھے تو عادت ہے یہ سب کچھ سننے کی۔ تم پریشان مت ہو۔ ایسا کرنا کہ رائک نے جو کپڑے تمہارے لیے منگوائے ہیں، انہی میں سے نہ کچھ پہن کر تیار ہو جانا۔ تمہارا بھائی اسلام آباد پہنچ چکا ہے اور مزید 1 گھنٹے میں گھر آ جائے گا۔ تم جلدی سے تیار ہو کر ناشتہ کر لو۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتے اس سے بولی تو وہ ایلوینا نے ایک گہری سانس لی تھی۔ اس کا لالا آ گیا تھا، یعنی اس کی آخری امید۔ ارے یہ کیا پہن کر آ گئی تم؟ زارق نے ایک نظر سر سے پیر تک اسے دیکھتے ہوئے اس کا حسین روپ اپنی آنکھوں میں محفوظ کیا تھا۔ وہی جو آپ لے کر آئے ہیں، یہی تو میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ آپ غلطی سے غلط ڈریس لے آئے ہیں۔ یہ کوئی نائٹی نہیں بلکہ فراک ہے، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی۔ گھٹنوں سے ذرا نیچے کو جاتے وہ چوڑی دار پاجامے والی فراک انتہائی خوبصورت تھی، جو اس نے آج صبح کالج جاتے ہوئے سرسری سی نگاہ میں دیکھی تھی۔ اسے دیکھتے ہی اس نے اسے واپسی پر خریدنے کا سوچا تھا۔ اسے اپنی خوبصورت سی بیوی کو اس خوبصورت ڈریس میں دیکھنا تھا۔ کیا مطلب؟ اس پارسل میں وہ نائٹی نہیں تھی جو میں تمہارے لیے لے کر آیا؟ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے خود اس کو نائٹی دی تھی پیک کرنے کے لیے۔ وہ آنکھوں میں شرارت لیے اس سے پوچھنے لگا۔
جبکہ پری چہرے پر تو دنیا جہان کے رنگ تھے، وہ بہت خوش تھی۔ وہی تو میں آپ سے کہنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ کیا اٹھا کر لائے ہیں آپ کم سے کم چیز تو اچھے سے چیک کرنی تھی نا، ایک دفعہ وہ پارسل چیک ہی کر لیتے۔ خیر، مجھے بھی پسند آئی ہے، اس لیے میں اس کو رکھ رہی ہوں، لیکن آپ اگلی دفعہ چیز لاتے ہوئے چیک کیجیے گا۔ جلد بازی میں سارا کام خراب کر دیا نا آپ نے۔ میں تو سوچ رہی تھی کہ آج رات کو نائٹی پہن کر سوؤں گی۔ اپنے گھر میں ہوا کرتی تھی نا، تب میرے پاس بہت ساری نائٹیز تھی اور میں رات کو نائٹی پہن کر ہی سوتی تھی۔ ان میں کافی کمفرٹیبل رہتی ہوں، لیکن میرے ہبی کو شاپنگ کرنی ہی نہیں آتی۔ خیر کوئی بات نہیں، غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے۔ وہ اپنے بالوں کو پیچھے کرتے ہوئے آئینے کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی تھی۔ تو اس کے بے باک جملے پر وہ سر سے پیر تک سلگ اٹھا۔ ڈریس لانے کے بجائے نائٹی ہی لانی چاہیے تھی۔ محترمہ کے ہوش ٹھکانے لگ جاتے۔ تھوڑی دیر پہلے چہرے کا رنگ تک پھیکا پڑ چکا تھا۔ یہ سوچ کر کہ وہ نائٹی پہن کر اس کے سامنے کیسے آئے گی اور اب کیسے ڈرامے بازیاں کر رہی تھی۔ کوئی بات نہیں بیوی، ضروری تھوڑی ہے کہ تم مجھے اپنی بے باکی اور بولڈنس صرف نائٹی پہن کر دکھا سکتی ہو۔ یہ تو نائٹی پہنے بغیر بھی کیا جا سکتا ہے، بلکہ کچھ بھی پہنے بغیر تو اور زیادہ انٹریسٹنگ ہوگا۔ کیا خیال ہے؟ وہ آئینے میں اس کے پیچھے آتا ایک جھٹکے سے اسے کھینچ کر اپنے قریب کرتے ہوئے بولا تو اس کے چہرے کے رنگ ایک دفعہ پھر سے پھیکے پڑے تھے۔ کیا مطلب؟ وہ بری طرح سے گھبرا گئی تھی اس کے بے باک جملے پر۔ مطلب بہت صاف ہے میری جان، ہمیں ایسے تکلف میں پڑنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ وہ اس کی گردن سے دوپٹہ نکالتے ہوئے فرصت سے اپنے لب اس کی گردن پر رگڑ رہا تھا۔ پری کی گھبراہٹ میں اضافہ ہونے لگا تھا۔ ہاتھوں کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ رہی تھیں۔ اس نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے اسے روکنا چاہا تھا، جبکہ اس کی گردن پر جا بجا اپنے لبوں کا لمس چھوڑتا اس کی گردن کو اپنے بے باک لمس سے بھگونے لگا تھا۔ کیا ہوا میری بے باک بولڈ بیوی؟ مجھے اپنی بے باکی کے نظارے دکھاؤ، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ کیا تم صرف نائٹی پہن کر ہی بے باک بن سکتی ہو یا میں بہت بے باک اور بولڈ ہوں؟ پرسوں رات کو آپ کو دکھایا بھی تھا، آپ کو یاد نہیں رہا؟ وہ اسے پرسوں رات کا حوالہ دے رہی تھی۔ اس نے کتنی ہمت کر کے اس کے لبوں کو چوما تھا اور وہ کیسے بھول گیا تھا اس کی اتنی بڑی بے باکی کو۔ یار، پرسوں رات تم نے مجھے کس کی تھی؟
یار وہ کیا کہتے ہیں اس کو، رات گئی بات گئی، مجھے اب تمہاری بے باکی کا کوئی اور نظارہ دیکھنا ہے۔ وہ اس کی قمیض کے پیچھے ہاتھ لے کر جاتا اس کی زپ میں اپنا ہاتھ الجھا رہا تھا۔ پری کی دھڑکنوں میں جیسے ڈھول بجنے لگا تھا۔ اپنی دھڑکنوں کی دھک دھک اسے اپنے کانوں میں بجتی محسوس ہو رہی تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ میں تمہاری بے باکی میں پوری طرح سے ڈوب جاؤں۔ کیا تم مجھے اپنی بے باکی کا کوئی ایسا نظارہ دے سکتی ہو کہ مجھے کسی اور چیز کا ہوش نہ رہے؟ وہ اپنی آنکھیں بند کیے اس کے ماتھے پہ اپنے لب رکھتا، آہستہ آہستہ اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو چھوتا، اس کی زپ کو کھینچتا، بہت سست روی سے نیچے لاتا واپس اوپر لے گیا تھا۔ اس کی دھڑکنوں میں کبھی تیز تو کبھی مدھم ہو رہی تھی۔ اس کی زپ کے ساتھ اس کے ہاتھ کھیلتے اسے بے بس بے ہوش کرنے کو تھے۔ ہاں ہاں ہاں، میں آپ کے لبوں پر کس کروں؟ اس نے کانپتے لہجے میں پوچھا تو اس نے ایک جھٹکے سے آنکھیں کھولے اس کے چہرے کو دیکھا تھا۔ شاید اس سے زیادہ بے باکی دکھانا اس کے بس سے باہر تھا، لیکن اس کا پچھلا کس بے حد بھونگا تھا، لیکن وہ یہ موقع گنوانا بھی نہیں چاہتا تھا۔ اس کی بیوی اس کے لبوں کو چومنا چاہتی تھی۔ اس نے آہستہ سے جھکتے ہوئے اس کے چہرے کے قریب اپنا چہرہ کیا، جیسے اسے اجازت دے رہا ہو۔ کس تو کر سکتی ہو تم، مجھے اعتراض نہیں، لیکن تمہیں کس میرے انداز میں کرنا ہوگا۔ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا، اسے اپنے قریب کھینچتے اسے زمین سے اٹھا چکا تھا۔ کیسے؟ اس کی دھڑکنوں کے ساتھ اپنی دھڑکن دھڑکتی محسوس کرے وہ پوچھنے لگی تھی۔ میں سکھاؤں؟ اس نے پوچھا تو پری نے ہاں میں سر ہلایا تھا، جبکہ زارق اس کے بالوں میں اپنا ہاتھ پھنساتے ہوئے اس کا چہرہ اپنے چہرے کے قریب کر گیا۔ اسے یقین تھا کہ آج کے بعد اس کی بیوی بالکل صحیح طریقے سے اسے کس کرے گی، کیونکہ اس کا ارادہ اسے اگلے 3 گھنٹے تک کس میں ایکسپرٹ کرنے کے لیے کلاس دینے کا تھا۔ گاڑی حویلی کی حدود سے اندر داخل کرتے اس نے عائرہ کو بے حد محبت سے جگایا تھا، جبکہ خود کو واپس حویلی پا کر اس نے ایک گہری سانس کھینچی تھی۔ وہ جلدی سے جلدی اندر جا کر اپنی ماں سے ملنا چاہتی تھی۔ ارے ہانا، اتنی جلدی کیا ہے، بات تو سنو میری۔ وہ گاڑی سے نکلنے ہی لگی تھی کہ اس نے اچانک ہی اسے کھینچ کر اپنے قریب کیا۔ ہان باہر ملازم ہے، اس نے سرگوشی نما آواز میں اسے سمجھانا چاہا تھا، جبکہ چہرے پر اس کی محبتوں کے ہزاروں رنگ کھلے تھے۔ ڈونٹ وری، میرا ارادہ تمہیں کس کرنے کا یا پھر تمہارے ساتھ کوئی بے باک حرکت کر کے تمہیں سرخ انار کرنے کا ہرگز نہیں ہے۔ حویلی کی حدود میں یہ سارے کام اپنے کمرے میں، اپنے بیڈ روم میں، اپنے بیڈ پر کروں گا۔ فی الحال تو میں تم سے ایک قسم چاہتا ہوں۔ اس نے اس کا نازک گداز ہاتھ اپنے لبوں سے چومتے ہوئے اپنے سر پر رکھا تو وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ تمہیں میری قسم ہے ہانا، تم اپنی ماں کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھو گی، تم اس سے بات نہیں کرو گی، نہ ہی اس کی پکار پر اسے کوئی جواب دو گی۔ میں
اس عورت کو اپنی زندگی سے، اپنی خوشیوں سے اتنا دور کر دینا چاہتا ہوں کہ کوئی چاہ کر بھی وہ واپس نہ آ سکے۔ میں اس عورت کو اپنی زندگی سے بہت دور کر دینا چاہتا ہوں جس میں تم نے میرا ساتھ دینا ہے۔ اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو میرا مرا ہوا منہ، ہاں یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ میری ماں ہے۔ وہ اس کے لبوں پہ ہاتھ رکھتے اپنے آنسو روک نہ سکی تھی۔ اور میں تمہارا شوہر ہوں، مجھے یقین ہے کہ تم اپنے شوہر کو خود سے دور نہیں کرنا چاہو گے۔ وہ بے حد نرمی سے اس کی بھیگی پلکوں پر اپنے لب رکھتا گاڑی سے نکل چکا تھا، جبکہ حویلی کی حدود سے ایک لڑکی بھاگتی ہوئی باہر نکلی تھی۔ اس کے چہرے کی خوشی، اس کا بھاگ کر آنا، اس کی طرف آنا اسے اپنی باہیں کھولنے پر مجبور کر گیا تھا۔ وہ اگلے ہی لمحے اسے اپنی دھڑکنوں سے قریب کرتا اپنے سینے میں چھپا گیا تھا۔ سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ ازبک حویلی واپس آ گیا ہے، الوینا کا ساتھ دے گا یا رائے کا ساتھ دے گا؟ کامنٹ سیکشن میں آپ گیس کیجئے گا۔ آپ کے لائکس بے حد کم ہیں، اور دوسری طرف آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے ازبک نے کیوں منع کیا ہے آئرا کو اپنی ماں سے ملنے کے لیے؟ کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا، یہ میں نے لکھا نہیں ہے تو آپ لوگ ہی گیس کیجئے گا۔ تو میں کل نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ ملوں گی، تو لائک کر دیجئے یار، لائک تو آپ لوگ کرتے ہی نہیں ہو۔ تو میں ملوں گی آپ کو کل نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنی رائٹ کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔